الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، سو ان کے لیے ہے اجر بے انتہا۔ پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اس کے بعد جزا اور سزا کے معاملے میں؟ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ قاری سید نجم الثاقب کاظمی، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بتائیے۔ بہت شکریہ۔ ماہ مبارک رمضان سے متعلق روزانہ ہم بہترین ٹاپکس لے کر حاضر ہوتے ہیں،
اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سامعین محترم ناظرین کو بہترین اسلامی ٹاپکس اور اس حوالے سے بہترین مواد عطا فرمائے جو کردار سازی کرے۔ آج 9 رمضان ہے اور اس 9 رمضان المبارک کی 10ویں شب میں اب داخل ہو رہے ہیں۔ یوم وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ہمارے ساتھ محترمہ عائشہ سید صاحبہ موجود ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں جماعت اسلامی کی، آپ خواتین کے جو رابطہ ونگ ہے اس کی ڈائریکٹر ہیں، خانم ذکیہ نجفی صاحب ہیں۔ آپ تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ہمارے ملک کی بہت معروف اسکالر اور خطیبہ ہیں۔ دونوں شخصیات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن، ہمارے قلب، ہمارے روح احترام میں بھی جھک جاتے ہیں اور ان کی ایک خاص ہیبت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، اور پھر خاتون ہوتے ہوئے یعنی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو مردوں میں بھی ہم نام لے لیتے ہیں اور بس وہ گزر جاتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت اس دور میں اس قدر باروب، باوقار، شائستہ، طاہرہ، پاکیزہ شخصیت تھی کہ نام لیتے ہوئے بھی ہماری جبینیں جھک جاتی ہیں۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک ایسی ہستی جو دنیا کے لیے ایک ایسا نمونہ کہ خاتون ہوتے ہوئے خاتون ہیں، اور اس دور میں ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کوئی خاتون کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اخلاق، ان کا روب، ان کی ذہانت، کہ ان کو طاہرہ کا لقب ان کی پاکیزگی کی وجہ سے، جیدہ کا لفظ اس دور میں یعنی طاہرہ کا لفظ اس دور میں آپ کو دیا جب گیا، خواتین کو بس ایک دنیا کی ایک سامان کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا تھا، اور اس کو کوئی عزت بھی نہیں دی جاتی تھی، ایک احترام کا کوئی ذمہ داری بھی نہیں دی جاتی تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت ایک ایسی خاتون کہ ان کے پاس ان کے یتیم بچے 3، اور ان یتیم بچوں کی کفالت، اپنے گھر پہ، اپنے خاندان پہ فوکس، کہ جو آنے والی نسلیں ہیں اگر ان کی تربیت نہیں کی جائے گی تو دنیا کو ہم کیا دے کے جائیں گے، تو ایسی تربیت اپنے بچوں کی کر رہی ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اسی ماحول میں اپنے والد کا ایک بہت بڑا کاروبار سنبھال رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تربیت، جس خاندان سے وہ نکلی ہیں اور جس خاندان سے وہ تعلق رکھتی ہیں، کہ وہ کتنے غریبوں کی مدد، حلف الفضول کا ہم دیکھ لیں کہ ان کے والد صاحب خویلد اور ان کے دادا اسد صاحب، تو کس طرح سے انہوں نے اس دور میں جب اس مطلب اللہ کی وحدانیت، اللہ پر ایمان، کوئی چیز بھی نہیں تھی، لیکن وہ کس طرح سے ایک مضبوطی سے اس پہ مطلب بتوں کی انہوں نے کوئی بت نہیں کی، اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کا دین ابراہیمی کی روایت تو چل رہی تھی نا، تو جو ایسے خاندان تھے کہ جو تاریخی خاندان تھے، اور درد ان کا انسانیت کا، کہ یتیموں کا درد، غریبوں کا درد، مطلب ایک ایسا خاندان تھا جو اپنے لیے نہیں جیتا تھا۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نہ جئیں صرف، بلکہ جینا اس لیے کہ اس زمین کو ہم سکون دیں اور امن دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترمہ ذکیہ نجفی صاحبہ، آپ کی پاکیزگی کردار، آپ کی اس وقت کی ذہانت، اور پھر آپ کا اس معاشرے میں اس وقت اثر، کیونکہ ابھی ہم اس زندگی کی بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ کے حرم میں آنے سے پہلے کی تھی، کہ وہ بھی اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کو بھی آج ہم فالو کر سکتے ہیں اس دور میں بھی، جبکہ دور بہت آگے بڑھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جناب خدیجہ جہاں مالدار ترین خاتون تھیں، لیکن آپ نے ملیکۃ البطحہ آپ کو کہا گیا، ملیکۃ العرب آپ کو کہا گیا، سیدہ قریش آپ کو کہا گیا، لیکن ان سب کے باوجود آپ کے گھر کے اوپر جو آپ نے ایک اپنی آپ ہماری زبان میں کہ تختی لگائی ہوئی تھی، وہ تھی ام الصعاليق کی، یعنی بے نواؤں کی ماں، جس کا کوئی نہیں ہے نا، اس کی خدیجہ ہے۔ ایام جاہلیت، رسول کی رسالت کی ابتدا سے پہلے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہر روز دسترخوان بچ تھا،
اور جو غلام ہے وہ آواز لگاتے، اگر کوئی مسافر ہے، اگر کوئی بھوکا ہے اور اگر کوئی محتاج ہے تو اس کے لیے خدیجہ کا دسترخوان پہن ہے، بچھا ہوا ہے، وہ آئے اور خود کو سیراب کرے۔ اور جو ابھی ہم کہتے ہیں سرونٹ کوارٹرز، سرونٹ کوارٹرز کے ساتھ کچھ ایسے کوارٹرز آپ کے گھر میں بنے ہوئے تھے جہاں پر مسافروں کو ٹھہرانے کا، ان کی رہائش کا، یا جو لوگ بے یار و مددگار ہوتے تھے ان کے لیے بھی سکونت کا بندوبست کیا گیا تھا۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دنیا کو اس وقت یہ بتایا کہ جو نام لقب دو، لیکن جو میری خاصیت ہے، نام خدیجہ ہے، دنیا طاہرہ کہتی ہے نا، یعنی ہے خدیجہ الگ جدا، خدیجہ کے معنی ہے طاہرہ یعنی پاک۔ زمانہ جاہلیت کی جاہلیت نے چھوا نہیں ہے، زمانہ ملیکۃ البطحہ سیدہ قریش کہتی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو ام الثعالب کہلواتی ہیں کہ میں بے نواؤں کی ماں ہوں۔ میری دولت میری شان و شوکت اور ہیبت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ غریبوں کی مدد اور اس کے آسرے کی۔ آپ جانتے ہیں عرب کا معاشرہ کس طرح سے تھا، تو یہ کم از کم دو نکات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب خدیجہ اپنی جگہ پر ہی پورے زمانے کے معیارات سے الگ اور ان سے بالا تر چل رہی تھیں۔ بے شک بے شک بے شک محترمہ عائشہ سید صاحبہ، ایک اور پہلو تو بہت سے ہیں، شاید پروگرام میں ہم وہ کور کر پائیں یا نہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں جتنے بھی ہم، جو آپ کی فہم و فراست تھی اس وقت، اور فہم و فراست دونوں قسم کی، ایک تو جو جرنل فہم ہے معاشرے کے حالات کے حوالے سے، معاشرے میں ایک بہترین برتاؤ کے حوالے سے، اور دوسری فہم و فراست مینجمنٹ سکل، یعنی انٹرپرینیورشپ کہہ لیں، مینجمنٹ سکلز کہہ لیں، آپ دونوں شخصیات سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کس طرح کی تھی آپ کی کہ اتنا بڑا کاروبار اور اس کو پھر ترقی دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ تمام جو عرب کے تاجر تھے ان کے اونٹ ایک طرف اور حضرت خدیجہ کے اونٹ ایک طرف، تو وہ زیادہ تھے، تو یہ فرمائیے۔ دیکھیں ہم ان کی فہم فراست کو دیکھیں کہ جب ایک چیز میں بندہ بڑا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ کام کرتا رہتا ہے کہ بس یہ میرا کام ہے اور میں کرتا رہوں گا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب پہلا سفر، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے غلام ایک مینیجر کی حیثیت سے میسرہ کو بھیج رہی تھیں، تو اس سے پہلے وہ پوری مطلب اپنا مال تیار کرتے ہوئے ہر چیز کو جج کر رہی تھی، اور یہی تھا کہ اس وقت جب وہ سارے اونٹ تیار ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ ایک طرف اور سارے عرب کے ایک طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مال کو بھی چھان کے ایک ایک چیز مال کی تیاری میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اسی طرح ان کا نام اوپر آ گیا، انہوں نے ایک محنت کی، ہر چیز کو جانچا دیکھا۔ پھر دیکھیں آخری نبی کی آواز ان کے دل میں اتر چکی تھی، اور انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے گھر میں سورج اور چاند اتر آئے ہیں اور میں نے اسے اپنی گود میں لپیٹ لیا اور پوری دنیا اس سے روشن ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کس کی نگرانی میں اپنا مال بھیجیں، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طالب نے بات کی تھی ان کے مال کی، تو انہوں نے تمام چیزیں ان کی جانچی اور میسرہ کو کہا کہ ہر لحاظ سے ان کو جانچیں۔ تو دیکھیں ان کی ایک ذہانت، ایک بہت بڑی مینجمنٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو جج کرتی ہیں۔ اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو اپنا قافلہ ہے، یعنی اپنا بزنس، اس پہ مکمل گرپ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس بھیج دیا اور بس ہو گیا۔ اس طرح وہ گھر پہ ہیں، تو اگر وہ ایک طرف جو ورکنگ وومن ہے تو دوسری طرف جب وہ گھر میں آتی ہیں تو وہ ایک سکون دیتی ہیں گھر کو، اور ایسا سکون دیتی ہے کہ اس پہ بھی گرپ ہے ان کی، وہاں پہ بھی ان کی مینجمنٹ بڑی سٹرونگ ہے کہ ان کی گھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، اور یہ جو آپ کا رسول پاک کے بعد کا حصہ ہے، اس پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے، اور یہ تو آپ سمجھیں کہ میٹر کا، ہمارے مواد کا قلب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابدی صاحب، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت اور فضائل پر پروگرام ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ دو بہت اچھے اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جن کی سیرت پہ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر گہری نظر ہے، اور ناظرین سماعت فرما رہے ہیں اور ہم بھی اپنے علم کو بڑھا رہے ہیں۔
خانم ذکیہ نجفی صاحبہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے خاندان کا ذکر کر رہی تھی کہ کیا عالی صفات خاندان تھا، کیا عظیم و شان عالی شان خاندان تھا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ 2 شخصیتوں کا انہوں نے ذکر کرنا ہے، جی فرمائیے۔ جی 2 شخصیات آپ کے خاندان میں، اسلام سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، ان کا انفلوئنس آپ کے ذات پر بہت زیادہ تھا۔ ایک آپ کے چچا ذات جی جی یا غالباً آپ کے بھائی جناب حکیم، جی جی اور دوسرے آپ کے چچا ذات یا پھر آپ کے چچا جناب ورقہ بن نوفل۔ جی جی ان دونوں کا انفلوئنس آپ کے ساتھ بہت زیادہ رہا، پہلی چیز۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے انفلوئنس کا اثر یہ ہوا کہ جو خاندان تھا جناب خویلد کا، وہ سارے معاشرتی اقدار سے الگ ہو کر نکلا۔ ابھی بات ہوئی کہ خواتین کا کیا مقام تھا، پورے معاشرے میں تھا، لیکن جناب خویلد کے گھر میں جو بیٹیاں تھیں ان کا مقام الگ تھا۔ اسی لیے جناب حکیم جو آپ کے بھائی یا پھر چچا زاد ہیں، وہ بڑی کاروباری شخصیت تھے اور وہ بہت اچھا کاروبار کا سینس رکھتے تھے۔ ان کا ایکسپوجر صرف مکے تک نہیں تھا، بلکہ مکے سے باہر ہند، لبنان، یمن، ہر جگہ پر آپ کی تجارتی سرگرمیاں رہتی تھیں۔ تو آپ نے جناب خدیجہ کو یہ اویئرنیس دی، جو کہتے ہیں نا کہ ایکسپوجر دیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جناب خدیجہ نے خود بھاگ دوڑ سنبھالی، اور جناب یعنی اپنے حکیم والد کے کی ساتھ وفات کے بعد والد کے کاروبار کے لیے بہت ساری روایات میں ان کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا ان کے لیے نیا چیپٹر کھلا ہو، بالکل ہی بے بہرا ہو اور علم نہ ہو کہ کیا کاروبار کی دنیا میں چل رہا ہے۔ حکیم سے آپ کا جو تعلق تھا وہ کاروباری لحاظ سے، اور دوسرا ورقہ بن نوفل جو گزشتہ آسمانی کتب کے بارے میں بہت گہرا علم رکھتے تھے، اور جناب خدیجہ مالدار نہیں تھیں۔ یہ تو ہم لوگ ایک بات پکڑ لیتے ہیں تو اسی میں ہی رہتے ہیں، آپ ایک عالمہ تھیں، علم دوست تھیں نا، شعور رکھتی تھیں، جانتی تھیں کہ ہم اپنے زمانے کے لوگوں میں کون ہے جو نجات حاصل کر جائے گا۔ تو وہ آخری نبی جن کے آنے کا انتظار یہودی بھی کر رہے تھے، نصرانی بھی کر رہے تھے، آپ ان کی کتابوں سے جو حقیقت ہے ان کو جاننا چاہتی تھی، اور آپ کے گھر میں بہت ساری نشستیں ورقہ بن نوفل کے ساتھ، یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کا گھر نشستوں کا مرکز ہوتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ جی ہمارا میرا خیال 1-1.5 منٹ ہے، اور میں سوال کر دوں گا، اور خانم ذکیہ نجفی صاحبہ کی طرح آپ بھی کہیں گی کہ وقفہ کیسے آ گیا، لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے کہ جو گرومنگ تھی، اب اس میں ان کے گھرانے کو دیکھ کر آج ہمیں اپنے گھرانوں کو کیسے گروم کرنا چاہیے، اس پہ ہم انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیے گا کہ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ تو گھرانے کس طرح، خاندان کس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خاندان کی جو تربیتی روش تھی اس کو دیکھتے ہوئے آج بھی وہ خاندان ہمارے لیے باعث تقلید ہے، آج بھی ہم اس خاندان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کیوں ضروری ہے، اس پر ضرور سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا۔ افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ افطار کے بعد عمومی طور پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں عابدی صاحب کہ ہم اب موضوع کو اس کے مڈل سے یا اس کے ایک ایسے نہج پہ لے جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ہم کرکس حاصل کر سکیں۔ جی، اور بات اگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ہو، اگر آپ تاریخی حوالے سے بھی دیکھیں تو اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی اور خواتین میں تاریخ عالم میں نہیں گزری، تو اور پھر اگر اسلام کے حوالے سے بات کریں تو پھر تو اسلام کی خاتون اول ہیں، صدر اول میں محترمہ عائشہ سید صاحبہ، اسلامی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محترمہ خانم ذکیہ نجفی صاحبہ۔ محترمہ عائشہ سید صاحبہ بھی میں نے ذکر کیا کہ کیونکہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے خاندانی پس منظر پر، ان کی طہارت پر، اس پر کچھ بات ہوئی اور کچھ اور کریں گے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی پرسنالٹی اگر تاریخ عالم کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بہت نمایاں ہے، جو ان کے کارہائے نمایاں رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواج میں آنے سے پہلے کی بھی جو زندگی ہے وہ تاریخ میں بہت سنہری زندگی ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بہت شکریہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رہتی دنیا تک تمام خواتین پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا عملی نمونہ ہے کہ
کہ اگر ان کی ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اور پھر نبوت کے بعد اور اس سے پہلے ان سے نکاح کے بعد پہلے جو ان کا ایک نکاح پہلے ہوا پھر دوسرا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اگر ہم نام ہی دیکھیں تاریخ میں، ان کو 2 القاب سے یاد کیا جاتا ہے، طاہرہ اور جیدہ۔ جیدہ ان کو ان کی ذہانت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور طاہرہ ان کو ان کی پاک بازی اور ان کی جو شخصیت کا وہ ایک جلال تھا کہ بہت ہی ذہین، بہت ہی اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، صحیح بات، جہاں پہ مطلب خواتین کو کسی جگہ پہ کھڑا ہی نہیں کیا جاتا، لیکن اس معاشرے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک پروقار شخصیت، اور اس حالت میں ان کو طاہرہ کا لقب دیا جاتا ہے کہ پاک باز خاتون۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ ایک دن کعبہ کے گرد خواتین بہت ساری جمع تھیں اور کعبہ کے ساتھ ہی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑے پروقار طریقے سے آتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، اور ایک راہب عالم آتا ہے اور کہتا ہے کہ خواتین، میں تم لوگوں سے ایک بات کہنے والا ہوں لیکن میری بات مانیے گا۔ اور اس نے کہا کہ ایک نبی آئے گا اور تم میں سے جس کو بھی وہ نکاح کا پیغام بھیجے تو تم اس کے ساتھ نکاح کرنا، اور اس وقت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور وہ جب پھر اپنے ان کے کاروبار کے حوالے سے ان کو دیکھیں، اور ان کے پہلے نکاح کے ان کے 2 بیٹے ہند اور حالہ، پھر جب وہ شوہر ان کے فوت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب ان کا دوسرا نکاح ہوتا ہے اور ان کی ایک بیٹی ان سے ہند، تو وہ اس کے بعد نکاح بالکل سوچ ہی چھوڑ دیتی ہیں، اور ان کی پوری جو زندگی ہم دیکھتے ہیں وہ ان کے اپنے کاروبار پہ فوکس، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی شفقت، ان کی ذہانت، اور ان کا لوگوں کے ساتھ ایک ان کے نوکروں کا، ان کے غلام جو ہیں اس وقت خاندان کے ساتھ، اور اپنے مطلب بہن بھائیوں میں، اور والد جو حرب فجار میں مارے گئے تھے، تو اس کے بعد سے وہ ایک یتیم کی حیثیت سے لیکن بڑی ایک مضبوط شخصیت کے جو بات وہ کہتی ہیں سوچ سمجھ کے کہتی ہیں، اور پھر سوچ سمجھ کے اس کو پریکٹیکل کرتی ہیں کہ عملاً وہ لوگوں کو دکھاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ جناب محترمہ خانم ذکیہ صاحب، بہت صحیح معنی میں زوردار انداز میں تعارف پیش کیا جناب عائشہ سید صاحبہ نے۔ ان کی اپنی پرسنالٹی، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تاریخ میں دیکھیں تو اس دور میں جب خواتین کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، بلکہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور وہ صرف عرب نہیں، پیچھے یونانی تاریخ سے بھی اگر چلیں کہ اس پہ بھی بحث ہوتی تھی کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں، یعنی مرد کے برابر ہے اور جن سے انسان میں سے بھی ہے۔ اس دور میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جو بیہیویئر تھا اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری، وہ تو آپ نے بتایا، ہم آپ سے بھی پوچھیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے خاندان کے حوالے، کیونکہ براٹ اپ تو اس خاندان میں ہوا تھا نا، اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ اس بیک گراؤنڈ سے آ کے کیا، تو ان کا جو عظیم المرتبت خاندان تھا اس کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، خدا کی طرف سے جو انتخاب ہوتا ہے نا، وہ یک دفعہ یا اتفاقی نہیں ہوتا، بالکل صحیح بات، اور خالق جانتا ہے کہ اس نے کس کو کتنی پاکیزگی کے ساتھ، کتنی طہارت کے ساتھ اور کتنی اعلیٰ اقدار کے ساتھ علمی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی بھیجا ہے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایسا نہیں ہے کہ ایک عرب جاہل قبیلے میں، روایتی قبیلے میں ایک بڑی اچھی خاتون آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اپنے والد اور پھر آپ کے دادا، جو ایسی شہرت مکے میں بالخصوص رکھتے تھے کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے اسلام کے بعد فرمایا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے اور جن انسانی حقوق کے لیے وہ اپنے زمانے میں جناب اسد اور جناب خویلد اسٹرگل کر رہے تھے، حلف الفضول،
جو انسانی حقوق کی ایک ایسی کمیشن تھی جو ایسے بے آسرا لوگ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا ان کی فریاد رسی کرتے تھے. فرمایا کہ وہ اگر آج بھی باقی ہوتا تو میں آج اس انجمن کا حصہ بنتا. اور وہ سارے کام آپ کے خاندان کو گیا سونپے گئے تھے گویا. تو یہ خاندان جو ہے جناب خدیجہ کا پیورلی اسلام سے پہلے ایسا تھا کہ اسلام آنے کے بعد بھی اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا گیا، پہلی چیز. دوسرا یمن کی جانب سے جو خانہ خدا پر حملہ کیا گیا، جس میں پورے عرب اور بالخصوص جو قریشی تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ اتنا بڑا حملہ ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا. اور جناب اسد جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دادا ہیں، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ایسے زندہ رہنے سے موت بہتر ہے کہ ہم خانہ خدا کو دشمن کے حملے کی زد میں دیکھیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں، یا مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، یا پھر اس کا دفاع کریں گے. اور وہ سابقون السابقون میں سے تھے، یعنی آپ نے سب سے پہلے اس چیز کی باغ دور سنبھالی اور خانہ خدا کی حفاظت کی. روایت میں ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے جناب اسد کا اور جناب خدیجہ کا کہ وہ اپنے دادا سے پوچھتی ہیں کہ آپ صحیح کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت جناب اسد بتاتے ہیں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، جو خود اس جانب اشارہ ہے کہ وہ بت پرست خاندان سے نہیں تھے. بالکل صحیح. تاریخ میں تو یہ گواہی موجود ہے کہ یہ پورا خاندان بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکا یا خدا کی شریک کسی کو نہیں. تو یہ ایک جانب جو ہے آپ کے دادا کا. اور پھر آپ کے والد کی سخاوت، شجاعت، اور بالخصوص جو حلف الفضول ہے جس کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے بہت سارے بے نواؤں کا، اور جن کی کوئی فریاد رسی کے لیے نہیں تھا. اور پھر سب سے اہم چیز جو دو ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ جناب خدیجہ کے اعتبار سے آپ کے خاندان اور آپ کے اوپر جو انفلوئنس جو فیملی کا تھا اس حوالے سے ہمیں وقفے پہ جانا ہے اور ہم یاد اور ہم یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے دو ہستیوں کا ذکر کرنا ہے. تو دیکھیں ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ وہ ذکر مکمل کریں گے. کے بعد آئیں گے خانم سے ہی مزید جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم فوزیہ شبیر صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. رسول امین ختم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے، رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. افطار کے بعد عمومی طور پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں عابد صاحب کہ ہم اب موضوع کو اس کے مڈل سے یا اس کے ایک ایسے نہج پہ لے جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ہم کرکس حاصل کر سکیں. جی، اور بات اگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ہو
اگر آپ تاریخی حوالے سے بھی دیکھیں تو اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی اور خواتین میں تاریخ عالم میں نہیں گزری. تو اور پھر اگر اسلام کے حوالے سے بات کریں تو پھر تو اسلام کی خاتون اول ہیں. صدر اول میں محترمہ عائشہ سید صاحبہ اسلامی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محترمہ خانم ذکیہ نجفی صاحبہ. محترمہ عائشہ سید صاحبہ بھی میں نے ذکر کیا کہ کیونکہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے خاندانی پس منظر پر، ان کی طہارت پر، اس پر کچھ بات ہوئی اور کچھ اور کریں گے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی پرسنالٹی اگر تاریخ عالم کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بہت نمایاں ہے. جو ان کے کارہائے نمایاں رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواج میں آنے سے پہلے کی بھی جو زندگی ہے وہ تاریخ میں بہت سنہری زندگی ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رہتی دنیا تک تمام خواتین پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا عملی نمونہ ہے کہ اگر ان کی ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اور پھر نبوت کے بعد اور اس سے پہلے ان سے نکاح کے بعد پہلے جو ان کا ایک نکاح پہلے ہوا پھر دوسرا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اگر ہم نام ہی دیکھیں تاریخ میں، ان کو 2 القاب سے یاد کیا جاتا ہے، طاہرہ اور جیدہ. جیدہ ان کو ان کی ذہانت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور طاہرہ ان کو ان کی پاک بازی اور ان کی جو شخصیت کا وہ ایک جلال تھا کہ بہت ہی ذہین، بہت ہی اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. صحیح بات. جہاں پہ مطلب خواتین کو کسی جگہ پہ کھڑا ہی نہیں کیا جاتا، لیکن اس معاشرے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک پروقار شخصیت، اور اس حالت میں ان کو طاہرہ کا لقب دیا جاتا ہے کہ پاک باز خاتون. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ ایک دن کعبہ کے گرد خواتین بہت ساری جمع تھیں اور کعبہ کے ساتھ ہی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑے پروقار طریقے سے آتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، اور ایک راہب عالم آتا ہے اور کہتا ہے کہ خواتین، میں تم لوگوں سے ایک بات کہنے والا ہوں لیکن میری بات مانیے گا. اور اس نے کہا کہ ایک نبی آئے گا اور تم میں سے جس کو بھی وہ نکاح کا پیغام بھیجے تو تم اس کے ساتھ نکاح کرنا. اور اس وقت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور وہ جب پھر اپنے ان کے کاروبار کے حوالے سے ان کو دیکھیں، اور ان کے پہلے نکاح کے ان کے 2 بیٹے ہند اور حالہ، پھر جب وہ شوہر ان کے فوت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب ان کا دوسرا نکاح ہوتا ہے اور ان کی ایک بیٹی ان سے ہند، تو وہ اس کے بعد نکاح بالکل سوچ ہی چھوڑ دیتی ہیں، اور ان کی پوری جو زندگی ہم دیکھتے ہیں وہ ان کے اپنے کاروبار پہ فوکس، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی شفقت، ان کی ذہانت، اور ان کا لوگوں کے ساتھ ایک ان کے نوکروں کا، ان کے غلام جو ہیں اس وقت خاندان کے ساتھ، اور اپنے مطلب بہن بھائیوں میں، اور والد جو حرب فجار میں مارے گئے تھے، تو اس کے بعد سے وہ ایک یتیم کی حیثیت سے لیکن بڑی ایک مضبوط شخصیت کے جو بات وہ کہتی ہیں سوچ سمجھ کے کہتی ہیں، اور پھر سوچ سمجھ کے اس کو پریکٹیکل کرتی ہیں کہ عملاً وہ لوگوں کو دکھاتی ہیں. بے شک بے شک. جناب محترمہ خانم ذکیہ صاحب، بہت صحیح معنی میں زوردار انداز میں تعارف پیش کیا جناب عائشہ سید صاحبہ نے. ان کی اپنی پرسنالٹی جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تاریخ میں دیکھیں تو اس دور میں جب خواتین کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، بلکہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور وہ صرف عرب نہیں، پیچھے یونانی تاریخ سے بھی اگر چلیں کہ اس پہ بھی بحث ہوتی تھی کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں، یعنی مرد کے برابر ہے اور جن سے انسان میں سے بھی ہے. اس دور میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو بیہیویئر تھا اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری وہ تو آپ نے بتایا، ہم آپ سے بھی پوچھیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے خاندان کے حوالے، کیونکہ براٹ اپ تو اس خاندان میں ہوا تھا نا، اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ اس بیک گراؤنڈ سے آ کے کیا، تو ان کا جو عظیم المرتبت خاندان تھا
اس کے حوالے سے بتائیے. بسمillahirrahmanirrahim. دیکھیے خدا کی طرف سے جو انتخاب ہوتا ہے نا وہ یک دفعہ یا اتفاقی نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. اور خالق جانتا ہے کہ اس نے کس کو کتنی پاکیزگی کے ساتھ، کتنی طہارت کے ساتھ اور کتنی اعلیٰ اقدار کے ساتھ علمی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی بھیجا ہے. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایسا نہیں ہے کہ ایک عرب جاہل قبیلے میں، روایتی قبیلے میں ایک بڑی اچھی خاتون آ گئی. ایسا نہیں ہے. صحیح ہے بالکل. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اپنے والد اور پھر آپ کے دادا جو ایسی شہرت مکے میں بالخصوص رکھتے تھے کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے اسلام کے بعد فرمایا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے اور جن انسانی حقوق کے لیے وہ اپنے زمانے میں جناب اسد اور جناب خویلد اسٹرگل کر رہے تھے، حلف الفضول جو انسانی حقوق کی ایک ایسی کمیشن تھی جو ایسے بے آسرا لوگ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا ان کی فریاد رسی کرتے تھے. فرمایا کہ وہ اگر آج بھی باقی ہوتا تو میں آج اس انجمن کا حصہ بنتا. اور وہ سارے کام آپ کے خاندان کو گیا سونپے گئے تھے وہ. تو یہ خاندان جو ہے جناب خدیجہ کا پیورلی اسلام سے پہلے ایسا تھا کہ اسلام آنے کے بعد بھی اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا گیا، پہلی چیز. دوسرا یمن کی جانب سے جو خانہ خدا پر حملہ کیا گیا جس میں پورے عرب اور بالخصوص جو قریشی تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ اتنا بڑا حملہ ہے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا، اور جناب اسد جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دادا ہیں آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ایسے زندہ رہنے سے موت بہتر ہے کہ ہم خانہ خدا کو دشمن کے حملے کی زد میں دیکھیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں، یا مر جائیں گے کٹ جائیں گے یا پھر اس کا دفاع کریں گے. اور وہ سابقون السابقون میں سے تھے، یعنی آپ نے سب سے پہلے اس چیز کی باغ دور سنبھالی اور خانہ خدا کی حفاظت کی. روایت میں ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے جناب اسد کا اور جناب خدیجہ کا کہ وہ اپنے دادا سے پوچھتی ہیں کہ آپ صحیح کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت جناب اسد بتاتے ہیں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، جو خود اس جانب اشارہ ہے کہ وہ بت پرست خاندان سے نہیں تھے. بالکل صحیح. تاریخ میں تو یہ گواہی موجود ہے کہ یہ پورا خاندان بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکا یا خدا کی شریک کسی کو نہیں. تو یہ ایک جانب جو ہے آپ کے دادا کا، اور پھر آپ کے والد کی سخاوت، شجاعت اور بالخصوص جو حلف الفضول ہے جس کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے بہت سارے بے نواؤں کا اور جن کی کوئی فریاد رسی کے لیے نہیں تھا. اور پھر سب سے اہم چیز جو دو ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ جناب خدیجہ کے اعتبار سے آپ کے خاندان اور آپ کے اوپر جو انفلوئنس جو فیملی کا تھا اس حوالے سے ہمیں وقفے پہ جانا ہے اور ہم یاد اور ہم یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے دو ہستیوں کا ذکر کرنا ہے. تو دیکھیں ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ وہ ذکر مکمل کریں گے. کے بعد آئیں گے خانم سے ہی مزید جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم فوزیہ شبیر صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. رسول امین ختم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے
हंसी ए अबद के हंसी तुझ सा कोई नहीं तुझ सा कोई नहीं ए रसूल अमीन बज़्म कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी ज़ात मंज़र। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जी आप भी जी, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत और फ़ज़ाइल पर प्रोग्राम है और हमारी खुशकिस्मती है कि दो बहुत अच्छे स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और जिनकी सीरत पे और हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत पर गहरी नज़र है और नाजरीन समाअत फरमा रहे हैं और हम भी अपने इल्म को बढ़ा रहे हैं। ख़ानम ज़किया नजफ़ी साहिबा हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ख़ानदान का जिक्र कर रही थी कि क्या आली सिफ़ात ख़ानदान था, क्या अज़ीम शान आली शान ख़ानदान था। हमने वादा किया था इनसे कि दो शख्सियतों का इन्होंने जिक्र करना है। जी फरमाइए। जी, दो शख्सियात आपके ख़ानदान में, इस्लाम से पहले की बात कर रही हूँ, उनका इन्फ्लुएंस आपके ज़ात पर बहुत ज़्यादा था। एक आपके चचा ज़ात जी जी या गालिबन आपके भाई जनाब हकीम जी जी और दूसरे आपके चचा ज़ात या फिर आपके चचा जनाब वर्का बिन नौफल। जी जी इन दोनों का इन्फ्लुएंस आपके साथ बहुत ज़्यादा रहा, पहली चीज़। और दूसरा ये कि इनके इन्फ्लुएंस का असर ये हुआ कि जो ख़ानदान था जनाब खुवैलद का वो सारे माशरती इक़दार से अलग होकर निकला। अभी बात हुई कि ख़वातीन का क्या मकाम था, पूरे माशरे में था, लेकिन जनाब खुवैलद के घर में जो बेटियां थीं उनका मकाम अलग था। इसीलिए जनाब हकीम जो आपके भाई या फिर चचाज़ाद हैं वो बड़ी कारोबारी शख्सियत थे और वो बहुत अच्छा कारोबार का सेंस रखते थे। उनका एक्सपोजर सिर्फ मक्के तक नहीं था बल्कि मक्के से बाहर हिंद, लुबनान, यमन, हर जगह पर आपकी तिजारती सरगर्मियाँ रहती थीं। तो आपने जनाब खदीजा को ये अवेयरनेस दी, जो कहते हैं ना कि एक्सपोजर दिया, और उसका असर ये हुआ कि जनाब खदीजा ने ख़ुद भागदौड़ संभाली और जनाब अपने वालिद की वफ़ात के बाद वालिद के कारोबार के लिए बहुत सारी रिवायात में उनकी ज़िंदगी में भी मिलता है कि वो ऐसा नहीं था उनके लिए नया चैप्टर खुला हो, बिल्कुल ही बेबहरा हो और इल्म ना हो कि क्या कारोबार की दुनिया में चल रहा है। हकीम से आपका जो ताल्लुक़ था वो कारोबारी लिहाज से। और दूसरा वर्का बिन नौफल जो गुज़श्ता आसमानी कुतुब के बारे में बहुत गहरा इल्म रखते थे और जनाब खदीजा मालदार नहीं थी। ये तो हम लोग एक बात पकड़ लेते हैं तो उसी में ही रहते हैं। आप एक आलिमा थी, इल्म दोस्त थी ना, शऊर रखती थी, जानती थी कि हम अपने ज़माने के लोगों में कौन है जो निजात हासिल कर जाएगा। तो वो आखिरी नबी जिनके आने का इंतज़ार यहूदी भी कर रहे थे, नसरानी भी कर रहे थे, आप उनकी किताबों से जो हकीकत है उनको जानना चाहती थी। और आपके घर में बहुत सारी नशिस्तें वर्का बिन नौफल ये भी तारीख में लिखा है कि आपका घर नशिस्तों का मरकज़ होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जी हमारा मेरा ख्याल 1-1.5 मिनट है और मैं सवाल कर दूंगा और ख़ानम ज़किया नजफ़ी साहिबा की तरह आप भी कहेंगी कि वक्फ़ा कैसे आ गया। लेकिन बार हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के घराने की बात हो रही है कि जो ग्रूमिंग थी, अब इसमें उनके घराने को देखकर आज हमें अपने घरानों को कैसे ग्रूम करना चाहिए, इस पे हम इंशाल्लाह, आप भी याद रखिएगा कि वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम आएंगे। तो घराने किस तरह, ख़ानदान किस तरह हज़रत खदीजा तुल कुबरा के ख़ानदान की जो तरबियती रविश थी उसको देखते हुए आज भी वो ख़ानदान हमारे लिए बाइसे तकलीद है। आज भी हम उस ख़ानदान की पैरवी कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है, इस पर ज़रूर से हासिल गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी
प्यार आप से है, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। सियाहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है, सियाहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। गुफ्तगू की जानिब इस खूबसूरत नात के बाद बात हो रही थी जो वक्फे से कबल मोहतरमा आयशा सैयद साहिबा ने की थी कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपका बिज़नेस संभालना और फिर आपका मुआशरे को साथ लेके आगे चलना, जैसे आप फरमा रही थी, इस पे भी थोड़ी हम चाहेंगे आप रोशनी डालिए। का मुआशरे को साथ लेकर चलने को अगर हम मुख्तसर अल्फाज में कहें तो वो है लीडरशिप, और बिलखुसूस ख़वातीन में जिसका इंतहाई फुक़दान था, जो ख़वातीन में नापैद थी, जो ख़वातीन थीं और वो जिस तरह के मकासद के लिए एक्टिव थीं, वहाँ पर ख़ातून की ज़रूरत नहीं थी, या फिर वो उस औरत के शायान शान नहीं थी। तो वाहिद हस्ती जिसने मुआशरे में ख़ातून के होने को और आपकी जो एक ख़ातून की कदर है और उसकी जो शमूलियत है उसको साबित किया, सिर्फ़ इस्लाम के आने से पहले नहीं, इस्लाम के आने के बाद भी। तसव्वुर करें ना, रसूल खुदा की हमसरी में आना, और ऐसे आना कि जब तक नबी ज़िंदा रहें याद करते रहें ना। ये आपने एक मौका नहीं, एक मौका नहीं, एक रावी नहीं, एक राविया नहीं, बिल्कुल एक महफिल नहीं, बहुत सारी महफिलें, सिर्फ आपको नहीं, आपके ख़ानदान को नहीं, आपके दोस्तों को, आपकी जहाँ पे कब्र मुबारक है वो जगह। और इससे बढ़कर क्या है कि हम
آج اور کل کا دن ہی جناب خدیجہ کے لیے منا لیں گے پورے سال میں آپ کی وفات کی، اور رسول خدا نے تو پورا ایک سال سوگ پورا کیا، سال عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا حضرت ابو طالب اور تو آپ حضرت سوچیں کہ خدیجہ معاشرے پر جناب خدیجہ کا امپیکٹ کیسا ہے، کہ ایسا نہیں ہے زوجہ رسول چلی گئیں نا۔ آپ کی بات سے مجھے ذہن میں آتا ہے کہ ابھی جب کوئی بڑی شخصیت دنیا سے جاتی ہے تو ایک دن پرچم سرنگوں ہوتا ہے، بہت بڑی شخصیت چلی جائے تو 2 دن، اگر بہت ہم نے دنیا میں جو میری یادداشت میں 10 دن تک کا سوگ لیکن منایا جاتا ہے بڑی شخصیات کا، تو آپ کے لیے رسول اللہ نے 1 سال کا عام الحزن نا، تو تصور کریں یہ اب پورے معاشرے کو ایک ہی میسج دیا جا رہا ہے نا کہ یہ نام کبھی نہیں مٹے گا اور ان کے فقدان کو ہیچ نہیں گردانا جائے گا، ہونا یا نہ ہونا برابر نہیں ہے، جو ان کا ہونا ہے اس کے بعد جو ان کا نہ ہونا ہے اس خلا کو ساری دنیا محسوس کرے گی۔ بے شک بے شک۔ محترمہ عائشہ سید صاحبہ، ایک چیز ابھی جو ذکر آیا نا کہ رسول اللہ ہر موقع پر یاد کرتے تھے، جو پہلا جملہ ہر مرتبہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے رسول پاک کی زبان اقدس سے ادا ہوتا تھا، وہ یہ تھا کہ جب دنیا میری تکذیب کر رہی تھی تو حضرت خدیجہ یعنی خدیجہ مجھ پر ایمان لا رہی ہیں، جب دنیا مجھ سے دور ہو رہی تھی تو خدیجہ میری دلجوئی کر رہی تھی، جب دنیا اپنے مال کو اور اپنے وسائل کو مجھ سے دور کر رہی تھی تو آپ اپنا تمام مال تمام وسائل مجھ پہ خرچ کر رہی تھی، اور پھر خاندان اور گھر کے اندر جو دلجوئی کی اس کو بار بار رسول اللہ نے یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو ابو طالب نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے لو کہ کس حال میں ہیں، ان کا اپنا گھر آباد ہو گیا۔ جب غلام گیا تو اس نے بڑے پیارے الفاظ میں وہ نقشہ کھینچا کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ کھڑی ہو گئیں، تمام کاموں کو چھوڑ کے وہ کھڑی ہو گئیں اور دروازے تک آئیں اور ان کو ساتھ لے کر گئیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ باتیں کی اور ان کے ساتھ کافی دیر تک بیٹھی رہیں اور پھر ان کے سارا کام اپنے ہاتھ سے کیا، ان کی خدمت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، اگر ہم ان کو غار حرا 866 فٹ کی بلندی پہ، جب وہ دنیا ساری دنیا جو تھی وہ اللہ سے دور ہو گئی تھی اور ایک راہ کی تلاش میں تھی اور زمین اور آسمان کا رشتہ جوڑنے والا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں جو جا کے کھانا بنا کے جا کے وہاں رات بھی گزار لیتی تھیں۔ غار حرا سے تھوڑا نیچے جو ابھی وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ رات گزار کے پھر وہ غار حرا کی طرف جاتے تھے اور یہ گھر کی طرف لوٹتی تھیں۔ اس طرح اگر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب پہلی وحی سب سے بڑی چیز، مطلب بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام تو اس پہ چلتا رہے گا، لیکن ایک چیز کہ حضرت جبریل جب غار حرا میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل ہوتے تھے، تو یہ تمام روایات سے ثابت ہے کہ تیسری حضرت خدیجہ بھی کئی دفعہ رہی اور حضرت جبریل امین نے ان کو سلام اللہ کا دیا، تو اس سے بڑی وہ فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے، جو خاتم النبیین پہ وحی لے کے آتا ہے، اس کے ذریعے اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ ذکر شروع ہو گیا، پہلے ہم نے حضرت خدیجہ کے خاندان کے حوالے سے بات کی اور ابھی تربیت کے حوالے سے ہم اور بھی بات کریں گے، لیکن جو رسول پاک سے تعلق آپ کا قائم ہوتا ہے وہ ذکر بہت ہی ایفیکٹو انداز میں محترمہ عائشہ سیدہ صاحبہ نے فرمایا، آپ بھی اس کو کہ کیسے رسول پاک کی آپ دلجوئی کرتی ہیں، کیسے واقعاً آپ کی ہمسر بنتی ہیں، اور کس طرح غار حرا میں اس دور میں بھی آپ ان کو نہیں چھوڑتی ہیں، اللہ سلام بھیجتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فضیلتوں کا ایک باب ہے، بلکہ ابواب ہیں جو کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں، یہ سلام والی بات اس سے میں مکمل کر لوں کہ جب جناب جبریل علیہ السلام آپ پر جناب خدیجہ پر سلام لے کر آئے تو اللہ کے رسول نے جب خبر دی تو جناب خدیجہ نے سلام کا جواب دیا، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو
तौहीद पर अक़ीदा है वो कैसा था, वाह और आप अल्लाह की मारिफत कैसे रखती थीं। जब कहा कि आपके लिए सलाम है, अल्लाह ने आपके लिए जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है जो ज़बरजद और ज़मुर्रत से आरास्ता किया गया, जिसमें कोई थकावट और कोई रंज नहीं है। तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया इन्नल्लाह हुवस सलाम व मिन्हुस सलाम व इलैहिस सलाम, कि वो मुझ पर सलाम भेज रहा है, मैं क्या जवाब दूं जबकि सारी सलामती वही है, और हर सलामती आती ही उसी की तरफ से है, और हर सलामती की बाज़गश्त भी उसी की जानिब। यानी आप फरमा रही हैं कि तौहीद पर इतना रासिख अकीदा उस वक्त भी था, यानी एकदम उनको जब सलाम हुआ तो ये नहीं हुआ कि आउट ऑफ नथिंग उन्हें एकदम हैरानी हो गई। ऐसा ही है, तौहीद पर रासिख ईमान और अल्लाह के नामों में से एक नाम सलाम है ना, इन्नल्लाह हुवस सलाम ना, कि हम तो इतना सलाम पढ़ के भी हमें नहीं समझ में आता। तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने बात की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलखुसूस इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आपने जो मुआवनत फरमाई है, उसे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कायम कर लिया। किस तरह? खाना खदीजा, सुभान अल्लाह, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा जो मक्के में गुज़रा है वो खाना खदीजा में गुज़रा है। जब अख्त हुआ तो रसूल खुदा जनाब अबू तालिब के घर की जानिब जब जाना चाहा तो जनाब खदीजा ने आजिज़ी से फरमाया कि जो वो घर है, अपने घर की तरफ इशारा फरमाया, वो आपका घर है, क्योंकि उसमें जो कनीज़ रहती है वो आपकी कनीज़ है। तो उसके बाद आपने अपना रुख जनाब खदीजा के घर की तरफ किया और आपने वहीं पर ही अपनी सुकूनत को इख्तियार किया, और जिसका मतलब है क्या, पहली वही जनाब खदीजा के घर में ना, अगर किसी घर में आई है आरे हिरा के सिवा, तो अगर कोई घर है जहाँ वही उतरी है तो वो जनाब खदीजा का। मेराज कहाँ से हुई? जनाब खदीजा का। परवरदिगार आलम ने रसूल खुदा को जो इतनी बड़ी ख़बर दी कि आपको अबतर के जो ताने दे रहे हैं, इसके जवाब में हम आपको कौसर देंगे। हाँ, तो अल्लाह ने वो जो कौसर अता की वो कहाँ की? जनाब खदीजा के घर में। अच्छा, हम एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मैं आपके लिए ब्रेक लेके आती हूँ। जी माशाल्लाह। जी नाज़रीन, और अपने नाज़रीन को हम यहाँ ये भी बताएंगे कि वक्त इफ्तार हो रहा है लाहौर में, दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। जी नाज़रीन, मरहबा, रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले आबिदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी मोहतरमा आयशा सैयद साहिबा से हमने पूछा था कि हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में जो एक घराने की तरबियत है, शादी से पहले भी आपका पूरा घराना रसूल अल्लाह से मिलता है जाके, उसकी जो लड़ी है, और फिर शादी के बाद तो रसूल अल्लाह का साथ। तो हम अक्सर, इसको मैं रीफ्रेश सवाल को कर रहा हूँ, वक्फे से कबल हमने किया था कि हम अक्सर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात हो, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा या दीगर ख़वातीन की, तो हम पहला जुमला जो हमारी ज़बान से निकलता है वो यही है कि ख़वातीन के लिए नमूना। हालांकि ये वो टॉवरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं जो मर्दों के लिए भी नमूना है। तो पूरे घराने की तरबियत मर्द की भी ज़िम्मेदारी है और ख़ातून की भी। हमें हज़रत खदीजा की ज़िंदगी से क्या मिलता है कि किस तरह एक पुरफितन, एक मुश्किल दौर में ख़ानदान की तरबियत करनी है? बहुत शुक्रिया। देखें आबिदी साहब, ख़ानदान वो मुकाम है जिससे इंसानियत की तरबियत और पलती और बढ़ती है। मुआशरे का पहला यूनिट है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को अगर हम देखें कि जिस दौर में वो पैदा हुई और उस दौर में उनके घराने की तरबियत, एक चीज़, जब लोगों को महरूम किया जा रहा था, लोगों की विरासतों को जबरन लिया जा रहा था, यतीमों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा था, गरीबों की कोई वाली वारिस नहीं था, और उस ज़माने में वो ख़ानदान जो है एक इदारा कायम करता है, मतलब एक इदारा जाती निज़ाम बनाता है। ये नहीं कि घर का एक फ़र्द उठा और उसने एक काम शुरू किया और वो फ़र्द कर रहा है, बाकी लोग जो हैं वो आराम से अपने घर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, वो जो काम उठा और वो कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि वो मर्द कर रहे हैं। हम अब उस दौर में अगर हम देखें कि जब औरत की हैसियत क्या थी, तो उस दौर में वो मर्द कर रहे हैं और घर की ख़वातीन को उसी तरह शामिल कर रहे हैं कि जो टैलेंट है बेटे में, बेटी में, उसको एक खुला रास्ता दिया हुआ है कि जो आगे आता है और जो उसको उठाता है और जो उस टैलेंट को कैच करता है।
تو ایک چیز تو یہ وہ کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ خواتین 50% آف دا سوسائٹی ہیں تو آپ ان کو پسماندہ رکھتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں اسلام تو سب سے بڑی مثال ہے کہ خواتین کو فور فرنٹ پہ لا کے مردوں کے شانہ بشانہ ایک روحانی معاشرہ قائم کرنے میں. دیکھیں عابدی صاحب کہ وہ خاتون ایک چیز، ایک پہلو کو دیکھیں کہ وہ سخاوت میں، اور وہ خاتون جو مکہ کی امیر ترین خاتون ہیں، اور وہ خاتون ان کی تربیت کا دوسرے اپنی پوری جائیداد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ذکر کرتے تھے نا، اور جیسے آپ نے وقفے سے پہلے فرمایا تھا کہ جب سب نے مجھے ٹھکرایا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اللہ کے دین کو اس زمین پہ غالب کرنے کے لیے جو مال استعمال ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا ہوا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں جو سخاوت تھی وہ خاندانی براٹ اپ تھا ان کا، وہیں سے چلی آ رہی ہے. دوسری چیز کہ وہ خاندان اس دور میں بتوں کو آگے سر نہیں جھکا رہا، تو وحدانیت اور اللہ کی وہ محبت جو تھی، اور وہ طاہرہ کا لقب جو تھا، جو جیدہ کا لقب تھا، وہ ان کے خاندانی جو وہ براٹ اپ تھا اسے ملا ہوا تھا کہ تم اگر دیکھیں جو یہ ایک سجدہ جو تجھے گراہ گزرتا ہے نجات دلاتا ہے تجھے 1000 سجدوں سے. ان کی جو اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، وہ پرسنالٹی یہ میسیج دنیا کو دیتی ہے کہ وہ کیوں اتنی اسٹرانگ ہے. اس لیے کہ اس دور میں بھی جب ہر طرف چرچا تھا کفر کا، اور وہ بالکل ایک اللہ کی عبادت. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ وہ خاندان جو ہے، وہ خاندان جو بچوں کی وہاں سے جو نسل نکل رہی ہے، وہ نسل یہ نہیں ہے کہ میں عورت ہوں تو کمزور ہوں. ایک طرح سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور وہ جب نکلتی ہے دنیا کے سامنے تو ایک باوقار، ایک پر اثر پرسنالٹی ان کی، اور ایسی شخصیت کہ اس میں ایک ٹہراؤ اور اس میں ایک غور و فکر. تو وہ شخصیت جب دنیا کے لیے، اور عابدی صاحب میں کہوں گی کہ وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے قیامت تک. میں کہتا ہوں آپ میڈم پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ حضرت خدیجہ جیسی کوئی خاتون لا کے اگر دکھائے. ایک طرف پوری انہوں نے دنیا کو چیلنج ہے. دیکھیں پہلے جو ان کے 2 نکاح ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے ساتھ نکاح، بہت بڑا چیلنج تھا. اس وقت ان کی عمر 40 سال اور یہ تھے 25 سال کے، اور یہ چیلنج مطلب اس وقت بھی دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ کیا ہوگا، لیکن ان کی تاریخ میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کبھی ان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں بات تیز بھی ہوئی. دیکھیں اور امہات المؤمنین، سبحان اللہ، کیا بات ہے. کہ ان کی جو ہے وہ ہم ناراضگیاں بھی دیکھتے ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ 15 سال بڑی. کیا خوبصورت ٹریبیوٹ آپ نے پیش کیا حضرت خدیجہ کو، کیا خوبصورت. خانم ذکیہ نجمی صاحب، ابھی ہم افطار پہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، اور افطار کے بعد جو وقفہ آتا ہے تو ہم پھر تھوڑے سے پینک ہو جاتے ہیں، اینکرز کی اتنی ساری چیزیں رہ گئی ہیں. اور لیکن مجھے تھوڑا اطمینان ہوا کہ کل بھی ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پہ پروگرام کریں گے. آج جو ہمارا فوکس ہے وہ آپ کے خاندانی پس منظر اور آپ کے فضائل پر ہے، اور جو ان کی قربانیاں، جو مالی قربانیاں. میں نے تو یہی کہا نا، دنیا کو چیلنج ہے کہ ایسی خاتون لا کے دکھائیں کہ کوئی آسپیکٹ ایسا نہیں ہے جو عروج سے بھی تھوڑا سا نیچے ہو. تو کیونکہ فضائل پہ بات ہو رہی ہے تو مجھے ایک اسپیکٹ یاد آ رہا ہے. میں جب تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے تاریخ کے تسلسل میں جس طرح حضرت خدیجہ کا نام نظر آتا ہے، اور جو شخصیات آپ کا نام لیتی ہیں، ختمی مرتبت آپ پہ فخر کرتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی فخر کرتے ہیں، پھر امام حسین جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ کربلا، وہاں جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کفار مجھے پہچانو، اے قاتلوں مجھے پہچانو، کیا میں خدیجہ کا بیٹا نہیں ہوں. اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں حضرت خدیجہ کو یاد کرتی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت سید سجاد جب دربار یزید میں اپنے خاندان کا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں لوگو میں جہاں مکہ کا بیٹا ہوں، یا مدینہ کا بیٹا ہوں، یا صفا کا بیٹا ہوں، مروہ کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا بیٹا ہوں، وہاں میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. فرمائیے گا. دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات کے آپ کہیں نا کہ قدردان. آپ آگے چلے گئے نا، ہم پیچھے بھی آ جاتے ہیں. انجیل میں خداوند کریم جب رسول خدا کو احمد کہہ کر یاد کرتا ہے تو ساتھ ہی بشارت یہ دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں گی مبارکہ.
واہ جناب خدیجہ کا لقب. واہ واہ. ہاں یعنی مبارکہ سب جانتے بابرکت. بے شک بے شک. اور خداوند کریم ان کو ایسا محل دے گا جنت میں جس کے دونوں اطراف میں جس کے ساتھ نہر بہہ رہی ہوگی اور اس نہر کے دونوں اطراف میں درخت ہوں گے جن کی تعداد 12 کی ہے. واہ واہ واہ. اور وہ ایسے ثمر آور ہوں گے کہ جس کے ثمر کو کوئی کبھی بھی خزاں نہیں لگا سکے گا. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ بطور مبارکہ گزشتہ کتابوں میں بھی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم رسول خدا کی زندگی میں دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاتون، کیا آپ کو کوئی مرد مل گیا؟ بالکل صحیح بات. کوئی مرد ہے جناب خدیجہ کی مانند نا؟ تو صرف خواتین تھوڑی، یہ تو مرد و زن کے فرق سے آگے ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا جناب خدیجہ کے جب اوصاف کو یا آپ کی انفرادیت کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اینا خدیجہ و اینا مثل خدیجہ. کہاں ہے خدیجہ اور کہاں ہے خدیجہ کی مثال؟ یعنی ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی، ان جیسا کوئی نہیں ملتا. امیر کائنات جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ابن عباس سے بھی روایت ہے اور امیر کائنات سے بھی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خانہ خدیجہ میں اللہ نے صرف 3 ساجدین دیکھے. صدر اسلام میں نا، جب اسلام جو ہے وہ سب تک نہیں پہنچا تھا، فرمایا 3 ساجدین دیکھے، ایک میں، ایک امام رسول خدا اور ان کی اقتداء میں سجدہ گزار جناب حضرت عباس سے بھی روایت ہے کہ خانہ کعبہ میں، خانہ خدا میں، کہ کسی نے پوچھا یہ 3 کون ہیں؟ تو وہ 3 عبادت گزار سجدہ گزار جو ہے وہ یہ 3 ہستیاں ہیں. تو اگر یاد بھی کیا جا رہا ہے، امام المتقین یاد کر رہے ہیں تو آپ عبادت کے حوالے سے. اور میری جان قربان امام حسن مجتبیٰ، اگر ہم ان کے اوپر آئیں، امام حسن فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت رکھتا ہوں. ہاں تو جناب امام حسن مجتبیٰ کا یہ فرمانا خود اپنی جگہ ایک وہ ہے کہ یقینی سی بات ہے انسان ایسی چیزوں کو بیان کرتا ہے جو اس کے لیے فضیلت یا عزت کا باعث ہو. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام کے لیے فضیلت کا باعث ہے. کیا بڑا جملہ ہے. تبھی آپ نے بیان کیا کہ میں ان کی شبیہ ہوں، میں سب سے زیادہ ان سے شباہت رکھتا ہوں. اور جناب فاطمہ الزہرا سبحان اللہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں، جو سیدۃ النساء ہیں، جن کی بقاء کا قصیدہ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کر رسول خدا کے لیے سب سے بڑا سپر، سب سے بڑی ڈھال فاطمہ الزہرا ہے نا، انا شانئک ھو الابتر. کتنی مضبوط اللہ نے ڈھال دی ہے کہ جو ٹکرائے گا وہ ابتر ہو جائے گا. کیوں؟ انا اعطیناک الکوثر. وہ خیر کثیر کا منبع کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ. خیر کثیر کا منبع جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو ام المؤمنین ہیں، اس کی جو ام ابیہا ہیں، جس سے خیر کثیر حاصل ہوئی. ایگزیکٹلی. کسی خاتون کی ولادت میں اللہ نے 4 حوران بہشتی کو زمین پر نازل نہیں کیا سوائے خدیجہ کی خدمت کے. جب جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد روایت ہے کہ عصر عاشور جو امام حسین علیہ السلام نے، ہم اسے خطبہ کہتے ہیں جبکہ وہ ایک ہوشدار تھا، وہ خبردار کر رہے تھے اور اس میں امام حسین علیہ السلام اپنے قاتلوں سے سوال کر رہے تھے جس میں آپ نے قرآن کی آیات، وقت ہو تو انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بھی، کہ قرآن کی آیات، رسول خدا، اصحاب کرام، اصحاب کے نام آپ نے نام منشن کیے کہ ابو سعید خدری سے پوچھو کہ میں کون ہوں، جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو کہ میں. تو جہاں آپ یعنی سارے اتمام حجت کر رہے ہیں وہاں آپ فرماتے ہیں کہ میں خدیجۃ العلیاء کا بیٹا ہوں، عالی قدر، علیاء بلندی والی، میں ان کا بیٹا ہوں. اور حضرت جو آپ نے نام لیا حضرت ابو سعید خدری کا، خود ان سے بڑی روایت ہیں حضرت خدیجہ کی شان میں. تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے امام حسین نے وہ بھی ایک بے فٹنگ نام اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے. تو وہ وہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر مسلمانوں کی بیداری کے ہر راستے کو پکار رہے ہیں تو ان میں سے ایک راستہ امت کی بیداری کا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سب سے پیاری چیز ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، اور ہے تو یہ فضیلت، لیکن دل جو ہے نا وہ تڑپتا ہے کہ امام زین العابدین نے شام کے دربار میں
تنہائی کے عالم میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، انا ابن الصفا والمروہ، انا ابن مکہ ومنع، انا ابن خیرہ من حج وطاف ولبا۔ اتنا پیارا وہ امام کا ارشاد ہے، ہر رکن اسلام کا میں فرزند ہوں، ہر رکن اسلام۔ باغی خارجی کہہ رہے ہیں اور آپ ارکان اسلام کو بیان کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں انا ابن خدیجۃ الغراء، میں خدیجہ غراء یعنی خدیجہ عالی قدر کا بیٹا ہوں، جو بلندی والی ہیں۔ یعنی اگر اسلام کے ارکان کو یاد کرنا ہے، اسلام کی وہ چیزیں جس میں ہر شبہ دور ہو جاتا ہے، کوئی حج پہ نہیں شبہ کرے گا نا، ہے نا، کوئی طواف پہ نہیں کرے گا، کوئی صفا و مروہ پہ، اسی طرح کوئی خدیجہ پہ شک نہیں کر سکتا کہ کیا آیا یہ رکن اسلام ہے یا نہیں، جزو اسلام ہے یا نہیں۔ دلیل ہے نا، حجت ہے نا، منوا چکی ہیں۔ تو امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں جہاں اپنے لیے دلیل باقی ارکان کو بنایا، وہاں جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیا دونوں شخصیات نے بابرکت ذکر کیا۔ اور واقعی جب یہ بیان فرما رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ فضا جو ہے وہ اس طرح کیف آور ہو گئی ہے اور جبینیں جھک رہی ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عقیدت۔ فوزیہ شبیر صاحبہ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ کلام پیش کریں۔ ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، گواہ ہے قدسی اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ چاہیں تو ابھی برسے، یہ چاہیں تو۔ جی ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے فوزیہ شبیر نے خوبصورت کلام پیش کیا تھا، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی حافظ۔ ابھی جو ذکر کیا محترمہ ذکیہ نجفی صاحب نے ایک واقعے کا، کچھ ایسے واقعے ہوتے ہیں کہ جو تاریخ کے نقش پہ ثبت ہو جاتے ہیں اور ان کے نقوش تاریخ پر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ چند ایسے واقعات ہمیں یاد ہیں، ایک واقعے کا ذکر کیا اور اسی سے متعلق میں
محترمہ عائشہ سید صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ جو واقعہ کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور مجھے پوچھا کہ یہ تین کون کھڑے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے بتایا یہ میرے بھتیجے ہیں اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا میسیج لے کر آئے ہیں اور نبی ہیں، ان کے پیچھے جو ہیں وہ بھی میرا بھتیجا ہے اور ان کا بھائی، اور پھر ساتھ جو ہیں وہ ان کی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ یہ عظیم الشان واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے ارلی وقت میں، ابتدائی دور میں، جب کانٹے بچھائے جاتے تھے، جب تعلقات ٹوٹ رہے تھے، جب رسول پاک پہ نعوذ باللہ آوازیں کسے جاتے تھے، جب آپ کو تنگ کیا جاتا تھا، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پہلی وہی بلکہ اس سے بھی پہلے اور پھر اسلام کی مضبوطی تک بالکل شانہ بشانہ رسول پاک کے ساتھ رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے ساتھ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زوجہ اول حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں تمام ناظرین کو ضرور یہ کہوں گی کہ آپ ضرور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں اور اس سے اپنے لیے زندگی کے اصول لیں، اور اس سے اپنی پرسنالٹی، ایک مومن کی پرسنالٹی اور ایک خاتون کی پرسنالٹی کیسے ہوگی کہ اس سے وہ خاندان وجود میں آئے گا کہ جس طرح حضرت امام حسین، امام حسن رضی اللہ عنہم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، خانم نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب ان کا پہلا بیٹا قاسم فوت ہو رہا ہے اور وہ شیرخوار ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت بلک بلک کے رو رہی ہیں، تمام سننے والی مائیں یہ بات محسوس کرتی ہوں گی، باپ بھی یہ محسوس کرتے ہوں گے، اور وہ دوڑ کے جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی ہیں کہ قاسم ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ جب قاسم دنیا سے چلا جاتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ خدیجہ قاسم میں اس کا جنت میں، وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ اپنی رضاعت پوری کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ یہ اس کی رضاعت جنت میں اب پوری ہوگی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت اس سے ایک اطمینان ان کو ملتا ہے اور آنسو ان کے بہہ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ اگر تم کہو تو اس کی آواز جنت میں تمہیں سنا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتی ہیں، جواب کیا ملتا ہے؟ سوچیں، یہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ جواب کیا دیتی ہیں کہ نہیں، آپ نے فرما دیا تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان مطلب شوہر پہ ان کا اتنا مضبوط ایمان کہ جس یقین اور جس اعتماد کے ساتھ وہ ان کے حرم میں داخل ہوئی، کس طرح جب ان کا نکاح کے لیے ان کی سوچ پیدا ہوئی اور پھر میسرہ کو ان کی نگرانی کے لیے بھیجا، اور جب وہ واپس آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ اخلاق میں، معاملات میں، کردار میں، ان کا جیسا ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب نکاح کی سوچ ختم کر دی تھی اور پھر اپنی دوست نفیسہ سے کہتی ہیں اور نفیسہ اس معاملے کو بڑھاتی ہیں، اور پھر جب نکاح کا وہ پورا ٹائم کہ وہ ان کی جو بھابھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، عبد المطلب کی بیٹی ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بات چھڑتی ہے، نفیسہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ پوری تفصیلاً واقعات تاریخ میں لکھے ہیں۔ جب وہ معاملہ نکاح کی طرف جاتا ہے تو ابو طالب کہتے ہیں کہ تم خود جیسے پروپوز کرو، خود بات کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کریں، تو ان کی جو بھابھی ہیں حضرت خدیجہ کی، وہ کہتی ہیں نہیں ابو طالب سے کہ آپ جا کے کریں۔ اور پھر جب یہ بات ہوتی ہے اور ان کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کے عالم میں وہ اتنی ایک مطمئنہ اور خوش ہوتی ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ، جہاں پہ بہت سارے قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے ولیمہ ہوتا ہے، وہاں پہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کو 40
बकरियों का एक रेवड़ देती हैं तोहफे में कि ये उनकी माँ है। तो वो खातून जो अपने शौहर की, अपने औलाद की, पूरी इंसानियत की, उनकी पर्सनैलिटी दुनिया के मामलात में, उनकी शख्सियत हर मामले में, घर में अपने ग़ुलामों के साथ, अपने जो काम करने वाले हैं उनके साथ, और फिर वही खातून जो इतनी मतलब हर लिहाज से मजबूत हैं, और वही खातून जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हैं तो उनकी फौदगी पे हम ज़रा नज़र डालें। जब शब अबी तालिब में तमाम मुसलमान महसूर हैं और बच्चों की भूख से बलकने की आवाज़ें आ रही हैं, और पत्ते और ये दरख्तों की जड़ें छाल खाई जा रही है भिगो भिगो के, और उस वक्त ये वो खातून है जो अरब की सबसे मालदार खातून है, लेकिन अपने मिशन पर और अपने ईमान पर और अपने शोहर पर, अपने खानदान पर किस तरह से वो मजबूती से खड़ी हैं कि वो उस शब अबी तालिब में बहुत सारे छोटे छोटे खेमे लगे हुए हैं, और वो एक छोटे से खेमे में सारा कुछ इस राह में कुर्बान करके, और फिर वो उस खेमे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, उन पे आखिरी वक्त है और वो देख रहे हैं, उनको उस तकलीफ में देख रहे हैं, और बड़ी बेताबी से बाहर निकलते हैं, लोगों की चीखें हैं, बच्चों की रोने की आवाज़ें हैं, फिर आते हैं। यानी उनकी फौतगी, उनका दुनिया से जाना इस हाल में कि वो खातून, तमाम नाजरीन हमारे, कि वो खातून जो वह उस वक्त की अमीर तरीन खातून, काबिल तरीन खातून, बाखलाक खातून, ताहिरा खातून, लेकिन वो अपना सब कुछ कुर्बान करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस मिशन पर दुनिया से जा रही हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनसे 3 महीने पहले अबू तालिब फौत होते हैं, जो जिसको आमुल जिस साल को कहा गया है, और 3 महीने बाद ये बड़ा बोझ, ये बड़ा गम, उनकी जुदाई आती है, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उस खेमे में वफात पा जाती हैं। तो वो खातून क्या नमूना नहीं है दुनिया के लिए? क्यों नहीं? जिस तरह खानम ने फरमाया कि वो तमाम आलम के लिए तो बेहतरीन नमूना। खानम ज़किया नजफी साहिबा, मैंने आपसे सवाल करना था, लेकिन जिस तरह से कैफियत बयान की है मोहतरमा आयशा सैयद साहिबा ने, मुझे इफ्तिखार आरिफ के चंद मिसरे याद आ रहे हैं, बिफिटिंग हैं कि उनको, कि जो अजीम कुर्बानी और जो अजीम ज़िंदगी आपने बयान की, तो इफ्तिखार आरिफ ने लिखा है कि अजब एक सिलसिला है, खदीजा फातिमा ज़ैनब, अजब एक सिलसिला है, वफ़ा के बाब में, सिद्क़ो सफ़ा के बाब में, सब्र रिज़ा के बाब में, कैसा मुनव्वर रास्ता है खदीजा फातिमा ज़ैनब, कैसा मुनव्वर रास्ता है। तुलुए हर्फ़ इक़रा से सदाए इस्तग़ासा तक, हिरा से करबला तक, मशीयत ने जो एक ख़त्ते जली खींचा हुआ है, मशीयत ने जो एक ख़त्ते जली खींचा हुआ है, उसी का नूर है जो दिल ब दिल, मंजिल ब मंजिल हर तरफ फैला हुआ है। रिसालत की गवाही हो, विलायत की गवाही हो, इमामत की गवाही हो, जो ये कह दें वही मीज़ान हक में मुस्तनद माना गया है। खदीजा फातिमा ज़ैनब, गवाही में तसलसल, और फिर ऐसा तसलसल, आप खुद अपनी जगह एक मौजज़ा है। अजीब अजब एक सिलसिला है खदीजा फातिमा ज़ैनब। अब इससे बढ़ के और आप शख्सियत का क्या बयान किया जाए, मेरे जो क्वेश्चन जहन में था कि बड़ी बड़ी सीरत निगारों ने सीरतें लिखी, हिस्ट्री लिखी, लेकिन जब वही आप पर उतरी और आप घर तशरीफ़ लाए, और ज़ाहिर है वही की एक कैफियत होती है, उस वक्त जो सीरत हज़रत खदीजा ने रसूलुल्लाह की बयान की, मैं कहता हूँ वो दफ्तर के दफ्तर लिखे जाएं, किताबों की किताबें सीरत लिखी जाएं, उसके बराबर नहीं। वो चंद अल्फाज आप फरमा दीजिए, और किस तरह वारफ्तगी के साथ रसूलुल्लाह की दिलजोई करती हैं। देखिए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही के बाद, और खैर रिवायात में ये भी मिलता है कि जब भी आपके ऊपर वही उतरती तो आपकी कैफियत मुतग़य्यर होती, बिल्कुल। और उसके बाद आप जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और ये हमारा पूरा ईमान है कि रसूल खुदा उस वक्त खुदा की जानिब से उतरने वाले इल्म के बोझ से और खुदा की तरफ से आने वाली अमानत के सामने आजिज़ ज़रूर थे, मुतवाज़े ज़रूर थे, लेकिन सरगर्दा नहीं थे। बेशक कोई शक नहीं।
اور آپ نے اس بات کی بشارت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دی، تو آپ نے فرمایا کہ جناب ورقہ بن نوفل، جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا، کہ مجھے ورقہ بن نوفل نے جو بتایا تھا میں اس کو آج سچ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں. یعنی جیسے رسول خدا کے لیے کوئی نئی خبر نہیں تھی، وہ سرگرداں نہیں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسی طرح جناب خدیجہ کے لیے بھی یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا کہ یہ کیا ہو گیا. میں نے تو ایک اچھے آدمی سے شادی کی تھی، یہ تو نبی بھی ہو گیا، تو ایک اور چیز اضافہ ہو گئی. آپ نے فرمایا گویا آپ منتظر تھیں اور جانتی تھیں کہ یہ خبر جو ہے کسی بھی وقت ہمارے سامنے آنے والی ہے. اور آپ نے فرمایا جو کچھ میں نے ورقہ بن نوفل سے آپ کے بارے میں سنا تھا اور جو میرے ایمان کا حصہ تھا، میں آج اس کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں، اور حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے اس پر شاہد اور گواہ بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جناب رسول خدا کی دلداری کی. یہاں ایک جو ابھی آپ جناب افتخار عارف، خداوند کریم انہیں طول عمر دے اور ان کی برکات اور ان کے ہونے کا ہمیں جو احساس اور ان کی جو قدردانی ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ کرے انشاءاللہ. یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ صرف جناب خدیجہ نہیں ہے، یہ ایک کردار ہے جو اللہ نے ہر نبی، ہر ہادی، ہر مرسل کو دیا ہے. اللہ نے حضرت آدم کو حوا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ آباد کرنا تھا نا تو ہاجرہ دی، حضرت اسماعیل کو ہاجرہ دی. ہاں، پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسیہ کو پہلے کھڑا رکھا قصر فرعون میں. ہاں، خداوند کریم نے اسی طرح رسول خدا کے لیے بھی ایک سلسلہ رکھا، قیامت تک کا ہے نا، قیامت تک کا سوچو. تو وہ جو سلسلہ ہے نا اس کردار کا پہلا نام خدیجہ ہے. اور جس طرح جناب خدیجہ شریک کار رسالت رہیں، جیسے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ آپ نے شیب ابی طالب میں رسول خدا کی معاونت فرمائی، جو مالی معاونت تھی سر فہرست. اور کسی نے آ کر جناب خدیجہ کو طعنہ دیا اور کہا مرد پر مال لٹاتی ہوں، تو آپ نے فرمایا میں مال دے نہیں رہی، میں دارین لے رہی ہوں. آپ اس دنیا میں چھوڑ کر کچھ نہیں گئیں، جو تھا لے کر گئی ہیں. کیا وہ جو کہتے ہیں نا کہ سب کچھ دنیا میں چھوڑ جائیں گے، تو آپ نے چھوڑا نہیں ہے بلکہ آپ سب کچھ پہلے بھیج دیا. اور پھر آپ اس جو کچھ آپ پہلے بھیج چکی تھی، دنیا میں اپنے مال کی چوکیداری نہیں کی نا، کہ سب کچھ دوسروں کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہیں. اور پھر جو دوسرا کردار ہمیں ملتا ہے اسی سلسلے میں جناب خدیجہ کا، وہ ہے مشرکین. ہمیں بریک لینا ہے. جی میں بریک ہمیشہ لاتی ہوں آپ نے، لیکن اس مرتبہ آپ نے ایک کردار بہت حسن خوبی کے ساتھ بیان کیا، باقی دو انشاءاللہ. جی ناظرین، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. مشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے خانم سے گفتگو ہو رہی تھی. جی، افتخار عارف کی ایک کیا خوبصورت نظم ہم نے پڑھی تھی، اور جی چاہتا ہے پڑھتے ہی چلے جائیں. تو اس کے تناظر میں بہت خوبصورت حضرت خدیجہ کا ذکر آپ نے کیا تھا، اور پھر ان سے جڑی ہوئی جو دو ہستیاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت زینب. آپ فرما رہی تھی کہ یہ ہر نبی کا ایک سلسلہ ہے کہ جب تک خواتین ساتھ نہیں، یعنی میں اس کو ریفریز کروں آپ کی بات کو، کہ جب تک انبیاء کے ساتھ بھی خواتین نہیں ہیں پوری طرح، تو وہ مشن تکمیل ہوتا نظر نہیں آتا. فرمائیے. ایسا ہی ہے. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کا ساتھ جو ہے وہ شیب ابی طالب میں، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے لیے بہت اہم ہے سمجھنا، جو معجزہ نبی کے پاس تھا وہ تھا قرآن، بے شک، جو فصاحت و بلاغت کا تھا. اور سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت اپنی جگہ کیا ایک ڈسٹنکشن رکھتی تھی. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکے سے زد و کوب کر کے نکالا گیا، اور جناب خدیجہ آپ کی نصرت میں آپ نے پورے معاشرے کے سامنے ایک استقامت کے ساتھ نبی خدا کا برملا ساتھ دیا اور انہیں اپنے گھر میں لے کر آئیں، تو مکے نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک خاتون فصاحت و بلاغت کے ساتھ مردوں کے یا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کو مخاطب کر رہی ہے اور ایک مرد کا دفاع کر رہی ہے نا. یہ چیز جو ہے نا، یہ جناب خدیجہ نے. اب اگر آپ جناب افتخار عارف کی بات کریں نا، خدیجہ، فاطمہ، زینب، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ اسلام نے جو فصاحت و بلاغت میں شراکت
जनाब खदीजा को दी है, वो फिर चलता रहा है सिलसिला। और ये भी कोई नाजायज़ बात नहीं होगी कि आज हमें भी अगर ज़बान मिली है, ख़वातीन बोल रही हैं, किसी दूसरे मकतब व मज़हब में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी सिवाय इस्लाम के कि नुमाइंदगी जो है वो ख़वातीन को भी एम्बेसडरशिप दी जाती है और उनको भी ये हैसियत कहीं शुमारिश में लाई जाती है। यूरोप में आज कहा जाता है उन्हें अभी 100 साल पहले तक तो वोट का हक नहीं था। एग्जैक्टली, विरासत का हक नहीं था। बिल्कुल। मैं फसाहत व बलागत के एतबार से प्रीचिंग में ना कि ख़ातून का मकाम क्या है, लीडरशिप में उसे कितना शरीक किया गया, तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबात दिए और रसूल खुदा का दिफा किया और मुआशरे को बताया कि मेरी फ़जीलत पहले माल थी, तुम माल के आगे झुकते थे, अब नज़रिया है, अब सोच है, अब वो मकसद है जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हुए हैं और फिर ये नस्ल चलेगी इसमें से। देखिए ना, इसीलिए अल्लाह ने क़याम क़यामत ये बात, अब हम जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इस बात का इकरार नहीं करते कि इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने औरत को रहबरी में शराकत दी है, लीडरशिप में शराकत दी है और बताया है कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं तो उनके साथ जनाब खदीजतुल कुबरा। मुझे बताएं, रसूल खुदा का सिर्फ कलाम करना फ़जीलत है या उनकी खामोशी भी? खामोशी भी ना, तो खदीजा कलाम कर रही हैं और नबी खामोश सुन रहे हैं। ये भी बड़ी बात है ना कि आप सुकूत में हैं, सिर्फ बोलना नहीं है ना आपका, कि आप बेहतरीन सुनने वाले में। जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा खुतबा इरशाद फरमाती हैं और अमीर अल मोमिनीन खामोश हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब फ़ातिमा कुबरा खुतबे इरशाद फरमाती हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश हैं। और वही लीडरशिप में शराकत। और यही वजह है, मुझे बहुत प्यारा लगता है कि जब फ़तह मक्का के वक्त रसूल खुदा मक्का वापस आए हैं तो आपने फरमाया कि मक्के में हम उस रास्ते से दाखिल होंगे जहाँ कब्र खदीजा है। ये बात अपने अंदर ना बहुत सारे मैसेजेस रखती है, बहुत सारे मैसेज कि आप मक्के में फातिह बनकर अगर आ रहे हैं तो आप खदीजा को नहीं भूले, क्योंकि खदीजा का इसमें बहुत हिस्सा है। बेशक बेशक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे पास अब गुफ्तगू के लिए 5-6 मिनट हैं, तो हम चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम का मैसेज 2-3 मिनट मोहतरमा से और 2 मिनट मोहतरमा ज़किया से। आप मोहतरमा आयशा सैयद साहिबा, ख़वातीन का आजकल तो ये बहुत जो तहरीकें हैं ख़वातीन की बहुत फ़ाल हैं और मुख्तलिफ़ नारे हैं, मुख्तलिफ़ स्लोगन हैं, मुख्तलिफ़ मकासद हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी, उनके नज़रियात, उन्होंने जिस तरह ज़िंदगी जिस रविश पे गुजारी उसको हम समझ लें तो उससे बड़ी ख़वातीन की आज़ादी और ख़वातीन के वक़ार, आज़ादी वक़ार के साथ और कोई पर्सनैलिटी हमें नहीं मिली। औलाद बड़ी प्यारी होती है और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में जो औलाद 6 बच्चे, कासिम, अब्दुल्ला जो शेरख्वारी की उम्र में चले गए, उनसे जुदा हो गए, और जो 4 बेटियां थी, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की 2 बेटियों का निकाह अबू लहब के 2 बेटे शीबा और 2 बेटे थे ना, हाँ, उनसे निकाह हुआ और एक और नाम जी। तो ये इनका निकाह हुआ और वो अपने घरों में खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन वो जिस चीज़ की गवाही के लिए उठी, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातिमुन नबीयीन हैं और जिन्होंने ज़मीन पे आके ज़मीन के सिर्फ इंसान नहीं, तमाम मखलूक़ात को एक सुकून और एक अमन दिया, जानवरों को क्या, दरख्तों को क्या, इस ज़मीन को क्या, हर चीज़ को। तो जब वो उठे और उनकी ज़ौजा, जिस तरह खानम ने बड़ी तफसील से बताया कि हर पैगंबर के साथ उनकी कोई ना कोई मददगार, तो वो खातून जो हैं, जब उनके अबू लहब उनकी 2 बेटियों को तलाक देता है और वो घर वापस आती हैं, तो वो उसको भी बर्दाश्त कर लेती हैं। जब बेटी की रुखसती की जाती है तो किस तरह से वालिदैन सोचते हैं, और वो वक्त भी जब जंग बदर में बहुत सारे कैदी आते हैं
اور ایک حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جب قیدی کے لیے ایک پوٹلی بھیجتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پوٹلی پکڑائی جاتی ہے کہ میرے شوہر کو آزاد کر دیں، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو جب وہ پوٹلا کھولتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یعنی وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن ان کی جو جانا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مطلب وہ خاتون ہے نا، اور جب وہ کھولتی ہیں اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہار ہوتا ہے جو انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو رخصتی کے وقت دیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا میسج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ قربانی ہے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہمارا۔ ایک جملہ آپ فرما دیجئے حضرت خدیجہ کی عظمت کا، اور ہم پھر نعت پر جاتے ہیں۔ بس اتنا کہ پروردگار عالم کے حضور کوئی بھی کتنا بھی کیوں نہ کرے خدا قبول کرتا ہے، بے شک بے شک۔ اور جناب خدیجہ کی ذات جو ہے وہ اس حوالے سے کہ وہ واحد خاتون ہیں جن کے لیے 2 کفن مہیا ہوئے، ایک رسول خدا نے اپنا کرتہ مبارک بطور کفن پہنایا اور ایک اللہ نے جنت سے بھیجا۔ تو جو تھوڑا اور زیادہ جتنا بھی کرتا ہے خدا بہترین جزا اور بدل، اور ہم آج بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے ذکر سے، ان کی ذات تو بہت اونچی ہے، ان کے ذکر سے نورانیت حاصل کر رہے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ناظرین، اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور آپ سے بھی اجازت چاہیں گے جاتے جاتے فوزیہ صاحبہ سے گزارش کہ آپ دعائیہ کلام پیش کریں۔ مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، مغرب میں مارا مارنا پھر گدائے علم، مغرب میں مارا مارنا پھر گدائے علم، دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کرنا ہو اپنے آپ کو آراستہ اگر، کرنا ہو اپنے آپ کو آراستہ اگر، ہر نوجوان کو قاسم طارق بنا کے لا، ہر نوجوان